السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس کو ایک دوبارہ سے ریکارڈنگ پر لگا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شر نفسنا الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کے عزت اور جلال کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ مختصر خلاصہ مضامین قرآن میں آج ہم دوسرا پارہ کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی اور ایک حدیث، اور پھر اس کے ساتھ ہم دوسرا پارہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی اس میں غور و فکر کرے؟ تو کیا ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں سمجھ میں آنے لگتا ہے، ہمیں اس سے ایک نور عطا ہوتا ہے، نور ہدایت ملتی ہے، نور بصیرت ملتی ہے، اور ہم بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کا حق ادا کر کے پڑھیں تو ہم پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا لے جیسے جیسے اللہ کو ہم مطلوب ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو سیکھنے یا سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا چیز؟ قرآن، قرآن مجید اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی اہمیت یہی ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت دیں اور قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس سے فیض حاصل کریں۔
تو الحمدللہ شروع کرتے ہیں مختصر خلاصہ مضامین قرآن دوسرا پارہ۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 16 رکوع شامل ہیں، یعنی رکوع 17 سے رکوع 32 تک۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 17 دوسرا پارہ۔ عنوان ہے تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان۔ تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں، لیکن دل تڑپتا تھا قبلے کے لیے، بار بار آسمان کی طرف رخ جاتی تھی، نگاہ جاتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار نگاہ کا پلٹنا آسمان کی طرف اور اللہ کے حکم کے انتظار میں بار بار آس لگائے رکھنا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا۔ تو 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز جو ادا کی، پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو دیکھا اور حکم عطا فرمایا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اب تحویل قبلہ ہو چکا۔ اب بیت المقدس کی طرف سے رخ بیت اللہ کی طرف کروا دیا گیا، اور اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ تو اس پر جو مدینہ کے یہود تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جلد ہی نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو ابھی جو ہے یہاں پر دو چیزیں ہوئی، ایک تحویل قبلہ اور دوسری تحویل امت کا بیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں اب اس منصب کو کر دیا گیا ہے، منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے جرائم کیا تھے؟ ان کے جرائم یہ تھے کہ کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، دنیا کی امامت سونپی گئی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور تمہیں امامت کا منصب دیا تھا۔ تمہارے 2000 سال میں تمہیں بے شمار انبیاء بھیجے، اور تم نے ان انبیاء کے ساتھ کیا کیا؟ تسلیل کی، ان کی تکفیر کی، ان کی تکذیب کی، یہاں تک کہ قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ وہ ذمہ داری جو ان کو سونپی گئی تھی امامت کی، دین کو پھیلانے کی، اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی، وہ ساری ذمہ داری اب کس کو دے دی گئی؟ مسلمانوں کو۔ اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھے عیاشیاں، دنیا داری، بزنس کر لو، شادیاں کر لو، بچے ہو گئے، اب یہ پارٹی، اب وہ پارٹی، اب یہ دعوت، اب وہ دعوت، ایونٹس چل رہے ہیں۔
ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں کہ کوئی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر. اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعزاز ہے جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے. ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے بچوں کو انجینئر، پائلٹ، ڈاکٹر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ علم بھی اللہ ہی کا علم ہے. سارے علوم دنیا میں جتنے پائے جاتے ہیں سب علوم اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے ہیں. لیکن علم حاصل کرنا منع نہیں، دنیاوی ہو یا کوئی اور، کوئی بھی. لیکن ڈائریکشن نہ بدلے. ڈائریکشن کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ پر ایمان، مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر ڈائریکشن کہاں کی ہوئی ہے؟ مسلمانوں نے کہاں کی ہوئی ہے؟ اللہ سے ہٹا کر کون سی وہ خواہشات ہیں جن میں لگ گئے ہیں انسان، اور اپنا اپنا مقام اور منصب اور امامت بھول چکے ہیں. جو ذمہ داری دی ہے امت محمدیہ کو وہ کون نبھا رہا ہے؟ بس چند لوگ ہی تو ہیں. اور ان میں بھی جو ہے ابھی آئے گا کہ کون سا خالص ہیں اور کون علماء سو بیٹھے ہیں. بہت زیادہ ہوش مندی کا وقت ہے. دنیا تو بس 60-70 سال کی ہے، یا 80 سال یا 90، زیادہ سے زیادہ اور کتنی ہوگی؟ کیا کھانا پینا، شادی، بچے، بچوں کی شادیاں اور یہ ایونٹس اور یہ سب کچھ یہی کر کے دنیا سے چلے جانا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے امامت کو، اپنے منصب کو، اپنے اعزاز کو نہیں پہچاننا؟ نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، مدرسے والوں کا کام ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے. اگر قرآن کی طرف بلایا جائے تو ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب وقت ہوگا تو ہم کر لیں گے کوشش، دیکھ لیں گے. ہم؟ ایسوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. جنہوں نے قرآن کو نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے، آج آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ پتا ہوگا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے مخاطب ہوں گے، ایمان تو تھا نا. اللہ کہے گا تم نے دنیا میں میری پاک کلام کو بھلا دیا تھا. وہ جو چیز تمہیں میں نے انعام کے طور پر دی تھی، جس کی ذمہ داری دی تھی، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. آج ہم نے بھی تمہیں اس لیے اندھا اٹھایا کہ تم نے دنیا میں رہ کر اس پر نگاہ نہیں ڈالی، تمہاری کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، تمہیں اس نعمت کی قدر نہیں تھی. آج ہم بھی تمہیں ایسے ہی رکھیں گے. آج ہم بھی تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. آج ہم بھی تمہیں بلا دیں گے. کتنا سخت بڑا اس وقت معاملہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی یوں ناراضگی ملے گی. بہت اہم، بہت اہم معاملات ہیں. اتنی بڑی امامت، اتنی بڑی امت سے لے کر، جن کو فضیلت دی گئی تھی تمام جہان والوں پر، ان سے لے کر جب ہمیں سونپی گئی تو کیا ہم اس کی قدر نہ کریں؟ کیا ہمیں اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس اعزاز کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، کیا ہمیں اسے ٹھکرا دینا چاہیے؟ کیا کوئی گفٹ لے کر ٹھکرا دیا جاتا ہے؟ اور وہ بھی اتنا بڑا، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احساس. کس طرح سے رون ڈالا ہے مسلمانوں کی نوجوان نسل نے اس چیز کو، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ حفاظ بنا دیتے ہیں، حفظ قرآن کروا دیتے ہیں، بس بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے. اب وہ انجینئر، ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں. انہیں ایک لفظ کا نہیں پتا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے. انہیں توفیق ہی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. ہر سال تراویح کروا دیتے ہیں. جب اجر ہے اس کا بالکل ہے، لیکن بالکل وہ ہے بلائنڈ. پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو بلائنڈ ہے نا. اتنی بڑی خوبصورت نعمت اس کی زبان سے جاری ہے، اس کے قلب مبارک میں موجود ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کا مطلب کیا ہے. یہ کتنی بڑی ناشکری اور کتنی بڑی وہ ہے بدقسمتی. فرمایا اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے، امامت کا منصب ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے.
ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ ہم دین حق کی تبلیغ کریں، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کو آگے سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابا آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے انہیں کیا سکھایا؟ نام، علم سکھایا، علم کی دولت عطا کی، علم عطا کیا۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے نام سکھا دیا، یعنی علم سکھا دیا۔ علم کی اتنی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، قلم سے پھر تقدیریں لکھی، یعنی کہ قلم اور علم سیکھنا اور سکھانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسان کو شعور دیتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے کس امامت پر سونپا گیا ہے، تجھے کس مقام پر رکھا گیا ہے، تجھے کس وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو کس مقام پر ہے، اللہ کی نگاہ میں تیرا کیا مقام ہے، اور تو نے اس مقام کو کہاں گرا دیا؟ کس کے پیچھے لگ کر؟ وہ بڑا دھوکے باز جو شیطان ہے۔ یا تو اللہ کے پاک کلام کو پکڑ لو، یا پھر شیطان آپ کو اپنے چنگل میں پھنسا لے گا، شکنجے میں لے لے گا۔ تو ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے، کیونکہ شیطان تو ہمارے پیچھے ہے ہی، اور ہم اتنے آرام پسند، اتنے آرام طلب ہیں کہ یہ ہمارا کام تو ہے نہیں، مولوی ملاؤں کا کام ہے۔ ہر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ، ہر مسلمان کی، سیکھے اور سکھائے اور آگے پہنچائے۔ ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک پائلٹ ہو، جہاں بھی بیٹھے اپنی اس ذمہ داری کو لے کر چلے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 18 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ۔ 18ویں رکو میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی جو تربیت کی، کہا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ ہر ایک کے لیے ایک مقرر جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو۔ اللہ کے رسول، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صحابہ کرام کو تربیت کر رہے ہیں، سو تم ان کاموں میں پیش قدمی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 18ویں رکو میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب ہوا اور نافذ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے جتنے خوبصورت اخلاق اور کردار کے ساتھ، اتنا خوبصورت اخلاق تھا کہ جو بھی پاس بیٹھتا تھا وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا، آپ کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا، اور آپ کی بات اس کے دل میں اترتی تھی۔ آپ نے اتنے زبردست انداز سے تربیت کی، اور وہی ساری جماعت جو تھی صحابہ کرام کی، فاستبقوا الخیرات بن گئی، نیکیوں میں سبقت لے جانے والی بن گئی۔ جیسے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا، سمعنا واطعنا کہہ کر عاجزی سرنڈر کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیات لوگوں سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔
फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। जैसा कि हमने तुम पर ये इनाम किया है, तुम्हें तुम्ही में से तुम में एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयात तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा पाकीज़ा बनाता है और किताब और हिकमत सिखलाता है, और वो कुछ भी सिखलाता है जो तुम पहले ना जानते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत सुनाकर लोगों को झंझोड़ा और मुतवज्जे किया। जो लोग मुतवज्जे हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार बन गए। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी कुरान के जरिए से उनकी तरबियत और तज़किया किया, उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला। जब तक हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की लज्जतें ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम आखिरत की फिक्र नहीं कर सकते। क्योंकि हमें दुनिया नजर आ रही है ना, इसलिए आखिरत ओझल है, इसलिए वो नजर नहीं आ रही। उसके फायदे, उसकी खूबसूरती, उसकी रानाई, उसकी हमेशगी हमें नजर नहीं आ रही। बस ये पता है कि मरने के बाद आखिरत यानी कि कयामत आएगी और हिसाब किताब होगा। और ये भी नहीं पता कि जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में, क्योंकि अमल ही नहीं है ऐसा कि खुद फैसला कर ले। अमल नहीं है ना ऐसा, खुद फैसला कर ले। नफसा नफसी दुनियादारी लगी हुई है। तो तज़किया नफ्स जब होता है तो दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। अल्लाह के रसूल ने भी यही किया, तज़किया नफ्स किया, और उनके और सहाबा किराम के दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला, आखिरत की फिक्र और अल्लाह की मोहब्बत को डाला। आज इस वक्त दुनिया में कितने लोगों के दिलों में आखिरत की फिक्र और अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत का होना और आखिरत की फिक्र फिक्र का होना जिस बंदे के दिल में है वो सबसे बड़ा कामयाब है, बड़ा खुश नसीब है वो, बड़े ही नसीबे वाला है वो, बड़े ही नसीबे वाला है। और अल्लाह ताला जब ये नेमत देते हैं तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहो। कुफरान नेमत ना करो। कुफरान नेमत क्या है? कुफरान नेमत यही तो है कि इस नेमत को ठुकरा दिया है, कुरान जैसी नेमत को, वो जिसमें खजाने ही खजाने हैं, जिसमें आखिरत की फिक्र है, अल्लाह की मोहब्बत है, दिलों के लिए नूर है, आंखों के लिए बसीरत है, और खैर ही खैर और आफियत ही आफियत है। इसकी नाकदरी ना करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब किराम के दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला, और हमारे लिए भी ये पैगाम है, आखिरत की फिक्र और अल्लाह की मोहब्बत को डाला। हमें भी आखिरत की फिक्र और अल्लाह की मोहब्बत को अहमियत देनी चाहिए, और दीन के लिए माल लगाने और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का जज्बा पैदा किया। ये है पूरा मुकम्मल ईमान। उन्हें कुरान के अहकामात सिखाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को, और फिर इन अहकामात की हिकमत बताकर उन्हें दीन पर साबित कदम कर दिया। तो असल नेमत क्या है? कुरान। कुरान की नेमत, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी जमात तैयार की। ना हमारे हाथों में कुरान है, ना हम कुरान समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना हम अपनी एक अच्छी जमात तैयार कर सकते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, कुरान का इल्म ही नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी नेमत होते हुए हम महरूम में, कितनी बड़ी नाशुक्री है और नाकदरी है। फरमाया कि उन्हें कुरान के अहकामात सिखाए, और फिर इन अहकामात की हिकमत बताकर उन्हें दीन पर साबित कदम कर दिया। इन साबित कदम अफराद की जद्दोजहद से दीन हक गालिब हुआ। वो जो उस दौर में दीन हक गालिब हुआ, आज नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। कैसे? आज भी गलबा दीन के लिए इसी उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन किसके पास वक्त है? वक्त ही नहीं है हमारे पास। हमारी दुनियावी इवेंट्स, हमारी दुनियावी ख्वाहिशात, हमारी दुनियावी पार्टीज, हमारे दुनियावी दोस्त अहबाब, फैशन, और ये सारी चीजें जो है हम कैसे छोड़ सकते? रुकू नंबर 19, 19वां रुकू हम पढ़ने जा रहे हैं। राह हक में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। राह हक में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। 19वें रुकू में आगाह किया गया कि नूह इंसानी तक अल्लाह के दीन की तबलीग का हक अदा करना एक कठिन जिम्मेदारी है। अल्लाह के दीन की तबलीग तबलीग का हक अदा करना एक कठिन जिम्मेदारी है, यकीनन है।
کیونکہ کتنے قبیلے، کتنے مذاہب بن چکے ہیں. ہے تو کٹھن ذمہ داری، لیکن اللہ کی مدد اگر کوئی مانگ لے اللہ سے تو کام آسان ہو جائے. ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر والے ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو ان کی بات نہیں سن رہے تھے، اور لوگوں کو موقع مل رہا تھا مکہ مشرکین مکہ کو باتیں سنانے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کرب سے گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزرے. اسی لیے جو حق بات پہنچاتا ہے اور حق بات کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کے دل میں بہت تکلیف پہنچتی ہے. صبر و استقامت کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ پہلے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے، کیونکہ لوگ ڈنڈے بھی اٹھائیں گے، جوتے بھی اٹھائیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے، تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کریں گے. تم کیا سمجھتے ہو یہ کام آسان ہے؟ جنت آسان ہے؟ لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے، اس چیز میں جدوجہد کی ہے، صبر و استقامت کے ساتھ مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، پتھر کھائے، گالیاں کھائی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ مقام رکھے ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ مقام رکھے ہوئے ہیں. اس کام کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے، پہلی بات. دوسری، صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے. تیسری، حق کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو صبر کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں ان پر، تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام. جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا ہوتی ہے. رکن نمبر 20، قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قلبی ایمان، دل کا کنیکشن اللہ سے، دل کی چارجنگ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کتنی فیصد ہے اسے چیک کرنا ہے. بیچ میں کوئی اور چارجر لگایا تو کنیکشن، یا آپ کا جو دل ہے، یا آپ کا اگر موبائل کی مثال دی میں نے کہ موبائل کو اگر آپ نے اپنے چارجر کے علاوہ کسی دوسرے چارجر کو زبردستی اس میں کرنے کی کوشش کی، پن اپ کرنے کی، اس کو چارجنگ کے لیے لگانے کی کوشش کی، تو وہ جل جائے گا، خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو جو دوسرا چارجر ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کا اپنا ہے ہی نہیں. بندے کا رب کون ہے؟ اللہ. بندے کا سہارا کون ہے؟ اللہ. بندے کا مددگار کون ہے؟ اللہ. بندے کو کس سے شدید محبت کرنی چاہیے؟ اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں، اور اور بندے کی محبت میں کوئی تیسرا نہیں حائل ہوتا. یہ طلب، یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. قلبی ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ یہ چیز ہے مطلوب، جو بات آپ کو اس رکوع میں سمجھائی جائے گی. اور جو باطل محبتیں ہیں وہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گی. اللہ کی ناراضگی الگ ملے گی، اور ہر طرح کی بربادی اور ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی ناکامی اور نامرادی اس بندے کے حصے میں آ جائے گی جس نے اللہ اور اپنے تعلق کے درمیان کسی اور کو حائل کیا. مدد کے لیے، دعا کے لیے، مشکل کشائی کے لیے. یہ چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھیے. 20ویں رکوع میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی کہ ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے. ایمان اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی تڑپ، اللہ کی لگن، اللہ کی جستجو سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. ہماری محبتیں ہی کچھ اور بن جاتی ہیں، ہماری طلبگاریاں ہی کچھ اور بن جاتی ہیں، ہمارے واسطے وسیلے ہی نہیں ختم ہوتے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے.
یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نعمت نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والی نباتات، زمین میں پھیلے ہوئے طرح طرح کے اندر طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرنے والے بادل اور سمندر میں رواں دواں کشتیاں، انسانوں کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔ کوئی غور تو کرے، کوئی غور تو کرے کہ اتنے بڑے بڑے کام کوئی ایک زبردست ہستی ہی کر رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خوب کھول زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تجھے اس کی کاریگری میں کون نظر آتا ہے؟ کون کرتا ہے یہ سارے کام؟ ان نشانیوں پر غور سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ساری کاریگری اللہ کی ہے، جس نے اتنا بڑا نظام چلایا ہوا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی ہماری حاجات کو پوری کرتا ہے، وہی ہماری مرادیں برلاتا ہے، وہی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہی ہمیں بیماریوں میں شفا دیتا ہے، وہی ہماری ہر دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، اور بیچ میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور میرے رب کے درمیان کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پورے اتریں گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ انہیں رب کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے انہیں رب، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تیسرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی پہنچی ہوئی ہستی کی ضرورت نہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کچھ بد نصیب اللہ کے بجائے سیاسی و مذہبی سرداروں کو، پیروں بابوں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بہت بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہم تو ان سے مانگتا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مشرکین کا طریقہ تھا، یہی آج کل کے مسلمانوں کا طریقہ آ گیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ وہ جدی پشتی چلتا چلا آ رہا ہے نا۔ اور شیطان انسان کی طاق میں رہتا ہے کہ کب اس کو بھڑکا دوں، بہکا دوں، پھسلا دوں، کب اس کے دل میں اللہ کے ساتھ اور کی بھی شرکت کروا دوں، تاکہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ اس کی وہ محبت جو والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، اس میں جو ہے وہ ڈال دوں، شگاف ڈال دوں، شرک کی بیماری ڈال دوں، کہ بندہ صرف اللہ ہی کا نہ ہو جائے، پھر تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی اس شدت ہی شدید محبت میں شگاف ڈال دوں، شرک کی بیماری ڈال دوں، کہ فلاں بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بھی واسطے بنا کر پکاروں، ان کو وسیلہ بنا کر پکاریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا سنتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں فقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں اپنے بندے کو، میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح، میں جواب دیتا ہوں اس کو۔ کسی کا ایمان ہے اس بات پر؟ کچھ بد نصیب اللہ کے بجائے سیاسی و مذہبی سرداروں، پیروں بابوں، آستانوں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ واسطے وسیلے بنا کر جو ہے وہ ایک بیماری لے آتے ہیں شرک کی، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے سردار، ان کے پیر، ان کے بابے، ان کی بزرگ پہنچے ہوئے ہستیاں جو ہوں گی، جن کو انہوں نے دنیا میں بہت پہنچا ہوا بنا رکھا تھا، ان سے اعلان بیزاری کریں گے، بیزار ہوں گے کہ کیا مصیبتیں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہم سے اتنے بیزار ہو رہے ہیں، ہم تو دنیا میں ان کی اتنی تعظیم، اتنے لنگر ان کے نام کے بانٹتے تھے، اتنی ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کو ہی اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے، آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم نے تو ان سے امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم ان کی انگلی پکڑیں گے
اور ان کے پیچھے چل کر جنت میں چلے جائیں گے. آج تو یہ ہم سے بیزار ہو گئے, ہمارے اور ان کے درمیان یہ آڑی دیوار کیسے آ گئی. تو بد نصیب پیروکار جو ہوں گے, جب ان کے درمیان اور ان کے درمیان دیوار ڈال دی جائے گی, تو اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ, پھر ان کو اللہ یاد آ جائے گا. دنیا میں ان کو اللہ یاد نہیں آتا. دنیا میں انہوں نے وہ واسطے بنا رکھے ہیں جو قیامت کے دن ان سے بیزار ہو جائیں گے. پھر وہ اللہ کو پکاریں گے, اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, تاکہ ہم بھی ان سرداروں سے, ان بزرگوں سے, ان بابوں سے, ان پیروں سے ایسی ہی اعلان بیزاری کریں جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے. کیوں کریں گے وہ اعلان بیزاری؟ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, وہ اللہ کے نیک بندے تھے. وہ اللہ کی مخلوق کو یہ نہیں کہہ کر گئے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہماری مزار بنا لینا, یا ہمارے نام کے واسطے وسیلے ڈالنا اللہ کے آگے. انہوں نے تو نہیں کہا تھا. جبھی تو وہ اعلان بیزاری کریں گے, کیونکہ ان تو پتہ ہی نہیں تھا. دنیا سے جانے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے مزار بن گئے, ان کے آستانے بن گئے, ان کے نام کے لنگر بڑھ رہے ہیں, انہیں نہیں پتا تھا. جبھی تو وہ بیزار ہوں گے, کیونکہ شیطانی گندگی غلاظت اپنے ساتھ لے کر ان کے ساتھ چمٹیں گے, تو وہ کہیں گے یہ کیا مصیبتیں ہمارے پیچھے آ رہی. شرک کی گندگی غلاظت ہی تو ہے, اور کیا. تب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. آج دنیا میں کسی کو بتائیں آپ, ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. آپ ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں. ہم برا نہیں کہتے, ہم برا نہیں کہتے کسی بزرگ کو. بزرگ اپنے مقام پا چکے ہیں اللہ کے ہاں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے کتنا مقام پایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, ان میں ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. لیکن وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے نا, ہمیں بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا. وہ تو دین کا کام کر کے چلے گئے, ہمیں بھی اپنے کام کو سمجھنا ہے, پہچانا ہے. ہم اپنا منصب, اپنی امامت بھول چکے ہیں. ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے لگ گئے, اللہ کو چھوڑ دیا ہم نے, اللہ کی مخلوق پہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئے. یہ ہے سب سے بڑی ناکامی اور نامرادی اور بربادی, جو قیامت کے دن پتہ چلے گی. جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں پر ڈیپینڈ کرنے لگ گئے, بد نصیب ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بد نصیب وہ پیروکار. اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, تاکہ ہم بھی ان سے سرداروں سے, ان ان سب سے جو جن کو ہم نے بہت اونچا پہنچا ہوا بنایا ہوا تھا, ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے. ان کی درخواست رد کر دی جائے گی. انہیں ان کی سرداروں کی خدمت والی سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں گی, اور وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں. اگر آج کسی مشرک کو, کسی آستانے پر جانے والوں کو, کسی کو بتائیں گے یہ آیت, تو کہیں گے نہیں یہ ہمارے لیے نہیں اتری. نہیں نہیں, یہ ہمارے لیے نہیں اتری. سمجھ میں نہیں آئے گی انہیں. رکن نمبر 21, عوام اور علماء سو کی گمراہی. اور یہ بھی بہت برے کام کر رہے ہیں علماء سو معاشرے میں. ان کا کیا انجام ہونے والا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا ان کو. 21ویں رکو میں لوگوں کی اکثریت کی گمراہی کی وجہ بیان کی گئی. لوگوں کی اکثریت کی گمراہی کی, تو شیطان ہے ہی سب سے بڑا دشمن, دوسرا یہ علماء سو بھی شیطان کے ساتھ ہی ہے. جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کی پیروی کریں گے. سب سے بڑی سب سے بڑی جہالت کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر باپ دادا کی پیروی کرنا, کہ وہ تو یہ کرتے آئے, ہم بھی وہی کریں گے. یہ عوام کا حال ہے. علماء کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا اس میں تحریف کر کے لوگوں کی پسند کی مطابق فتویٰ دیتے ہیں. جو حق کو چھپا کر کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں جائیں آپ. انہوں نے آ کر چندے کے پیسے دیے, لاکھ 1.5 لاکھ یا 50,000. اچھا اب مولوی صاحب یہ ذرا مسئلہ تو بتا دیں, ہم بہت پریشان ہیں, کیا کریں. اب اس کو وہ اپنی مرضی کا بنا کر کے یہ خوش ہو کر جائیں, اگر ان کو ناراض کر دیا تو پھر دوبارہ تو پیسے نہیں دیں گے. یہ چیز کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا ان میں تحریف کر کے لوگوں کی پسند کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس کی قیمت لیتے ہیں. ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. افسوس, یہ کیسے نڈر ہیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے اور جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے ہیں. اور کچھ علماء سو وہ ہیں جو بن کر منبر پر بیٹھے ہیں خطیب, لیکن انہیں قرآن کی آیات کا ترجمہ تک نہیں آتا. ایسے لوگوں کو بھی ہمارے جاہل معاشرے نے امامت پر بٹھا رکھا ہے.
नेक इंसान कौन है, रुको नंबर 22। 22वें रुको में नेकी का जामे तस्वुर बयान किया गया है। नेक इंसान वो है जिसकी नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर हो। इखलास की बात हो रही है यहाँ पर। इखलास, इखलास क्या है? सबसे ज्यादा मतलब अल्लाह ताला को इखलास है। जिस बंदे का इखलास अल्लाह ताला के साथ सच्चा है, पाकीज़ा है, अल्लाह और बंदा, ये वही ईमान वाली बात आ गई। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, बंदे की हर नेकी, हर काम, हर छोटा हर बड़ा नेकी का काम अल्लाह के लिए है, अल्लाह को खुश करने के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है। इसको कहते हैं इखलास, नेकी। कि नेक इंसान वो है जिसकी नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा और आखिरत के अजर सवाब के लिए हो। वो इंसान दोस्त हो और अपना माल वो इंसान दोस्त हो और अपना माल मुस्तहिकीन की मदद के लिए खर्च करे, यानी कि इंसानों के साथ हमदर्दी रखता हो। पहली खुसूसियत क्या क्या है कि जिसकी नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा और आखिरत की अजर सवाब के लिए हो। ये सबसे पहली चीज है नेक इंसान की, इखलास के साथ। दूसरी, वो इंसान दोस्त हो, यानी इंसानी हमदर्दी रखने वाला हो और अपना माल मुस्तहिकीन की मदद के लिए खर्च करे। दूसरी आ गई। तीसरी, वो इबादत गुजार हो, यानी नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, मामलात का खरा हो, हक बात करे, बातिल को छोड़ दे, सच बोले और अपने वादे पूरे करे, हक और बातिल के मार्के में हिस्सा ले, हक बात को उजागर करने और बातिल को पस्ता करने में हिस्सा ले, इस दौरान आने वाली मुश्किलात पर सब्र करे और बातिल के खिलाफ डट कर हक का साथ दे। ये है ईमान, ये है नेक इंसान की खूबियां। कुरान मजीद तो इंसान को सीधा कर देता है, उसका तज़किया करके उसे पाक कर देता है, उसे ऐसा ऐसा सीधा करता है कि वो फिर कयामत के दिन रुस्वा नहीं होगा। आगे चलते हैं। 23वें रुकू में रमजान, कुरान और रोजे का बयान है। रमजान, कुरान और रोजे का बयान है। रमजान का महीना भी आने वाला है और हम पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक का कलाम, जिसमें रमजान की मुतालिक सूरत बकरा में जो डिटेल से अहकामात आए हैं वो उनकी तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, और इसका मकसद ये है कि तुम में तकवा पैदा हो। तकवा, ईमान, नेकी और तकवा, सबका सब किसके साथ कनेक्शन है? अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ हर चीज की हर चीज, हर मामला, हर अमल अल्लाह के साथ जुड़ रहा है, जुड़ता है। देखते जाए आप कुरान मजीद किस तरह से अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक जोड़ता है ना। बाकी सारे सिलसिले तोड़ देता है, सारी छाट कर सफाई कर देता है, सारी मोहब्बतों को छाट कर सफाई करता है, अल्लाह ताला से जोड़ता है। कुरान मजीद इतनी खूबसूरत किताब है। 23वें रुकू में और रमजान, कुरान और रोजे के बारे में हिदायत दी गई। रमजान अल मुबारक को नजूल कुरान का महीना होने की वजह से फजीलत दी गई और कुरान को तमाम इंसानों के लिए इंतहाई वाज़ेह हिदायत करार दिया गया। रमजान अल मुबारक को कुरान मजीद के नजूल होने की वजह से फजीलत दी गई कि इसमें कुरान नाजिल हुआ लोहे महफूज से बैतुल मामूर, और फिर बैतुल मामूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता उतरता रहा। और कुरान को तमाम इंसानों के लिए इंतहाई वाज़ेह हिदायत करार दिया गया। कुरान यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि मेरे बंदे का ताल्लुक मुझसे और मेरे कलाम के साथ जुड़ने से है। ईमान पढ़ा तो ईमान का भी यही तकाजा है, अल्लाह और बंदा। तकवा पढ़ रहे हैं तो तकवा अल्लाह का डर, और फिर अल्लाह और बंदा, बीच में कोई नहीं है। बाकी तमाम फराइज और हुकूक जो हैं वो चलेंगे साथ साथ,
لیکن تعلق بندے کا اور اللہ کا برابر ہے، اس میں کوئی تیسری قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، بندہ ڈرتا ہے، تقویٰ کس کا ہوتا ہے بندے کے دل میں؟ اللہ کا، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کا ایمان، اللہ کی توجہ، اللہ سے، اللہ کی تڑپ، اللہ کی طلب، ساری چیزیں اللہ سے جڑ رہی ہیں، تقویٰ بھی اللہ سے جڑ رہا ہے۔ کہ قرآن اور روزے کے بارے میں ہدایت دی گئی، اس رکو میں رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی، اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت کرا دیا گیا، آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں۔ اب غور سے سنیے، آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں، ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، اور دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے، اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا۔ منع کیا گیا کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، حرام کمائی میں سود بھی آ جاتا ہے، لوگوں کے دیے ہوئے مالوں کو غصب کر کے کھا جانا بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے، دونوں کا تعلق زبان سے ہی ہے۔ ہم؟ روزہ رکھنا ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، حرام لقمہ چھوڑ دیا جو دوسروں کا حق ہے وہ بھی نہیں کھانا، سیدھے ہو جاؤ، اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اپنی سمت، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے چلے جاؤ، اور جس کام سے حکم دیا کہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، رک جاؤ، یہی تو زندگی ہے۔ اس میں ہی تھوڑی مشکلات آتی ہیں، تھوڑی پریشانی آتی ہیں، شیطان حائل ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تقویٰ کی بنیاد پر انسان بچاتا ہے برائیوں سے، اور تقوی کی بنیاد پر انسان چلتا ہے سیدھی راہ پر، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ پھر رکن نمبر 24 میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم، قتال اور انفاق کا حکم۔ مدنی صورت ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے ہیں، اور وہاں پر اسلامی احکامات کی تربیت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ معاشرتی احکامات بھی بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عسکری جو ان مسلمانوں کی حفاظت کی اقدامات ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کا ابھی گروہ چھوٹا ہے، ابھی نیا نیا اسلام پھیل رہا ہے، ابھی ان کی تعداد کم ہے، وہ دشمن بہت زیادہ ہیں۔ وہاں مکہ کے مشرکین مکہ ہر وقت تیار بیٹھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہاں کے عربی بدوی اور منافق بھی بیٹھے ہیں کہ ہر وقت کسی طریقے سے ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ تو اس لیے یہاں پر 24ویں رکو میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی، جب تک اللہ کے رسول مکہ میں رہے ایک دفعہ بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، صبر کیا، صحابہ کرام نے کتنی کتنی ماریں کھائیں، کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ مشرکین مکہ کیسی کیسی اذیتیں دیتے تھے، جب دل چاہتا تھا کسی کو اینٹ اٹھا کر مار دی، سر پھاڑ دیا، جب کسی کے چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا کہ اٹھا کر اونٹ کی اوجڑی سڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجدے کی حالت میں بیت الحرم میں لا کر پھینک دی، حالانکہ وہ جگہ تو پاک جگہ ہے، پاک رکھنے کی جگہ ہے، اور وہ گندی چیز اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجدے کی حالت میں لا کر پھینکی۔ ایسی ایسی اذیتیں دی جاتی رہی، لیکن تلوار نہیں اٹھائی، حکم نہیں تھا نا، حکم نہیں تھا، اور وہ جگہ بھی تو حرم ہے نا، احترام کی جگہ ہے، نہیں لڑائی کرنی وہاں، صبر کرنا ہے وہاں، تربیت ہو رہی تھی، ایسے ظالموں کے لیے تربیت ہو رہی تھی، صبر کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ۔ فرمایا گیا کہ مشرکین سے یہ دین کے غلبے کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، یعنی کہ مکہ میں تو دور نہیں تھا لڑائی کا، لیکن اب حکم دے دیا گیا، مکہ کا دور گزر چکا، اب مدنی دور ہے، اب اسلامی ریاست، اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اب اگر وہ تم پر چڑھائی کرے تو تم ان کو مت چھوڑو۔ فرمایا کہ مشرکین سے دین کے غلبے کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں برداشت نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، یہی بات تھی ان کی، اور آج کے مسلمانوں کو بھی چیک کر لیں۔ البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف تلوار اٹھانے والے کی ساتھ تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے، کمزوروں، بزرگوں، عورتوں، بچوں کو
जानवरों को, खेतियों को तबाह करने से मना किया है। किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उससे लड़ाई करो जो तुम पर चढ़ाई करता है। अलबत्ता हर किस्म की ज्यादती से मना किया गया। ऐसे लोगों को माफ करने का हुक्म दिया गया जो जुल्म और शिर्क से बाज आ जाएं। जुल्म और शिर्क, जुल्म और शिर्क क्या है? अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक करना। यही तो था मुशरिकीन मक्का का अकीदा। अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। तवाफ और हज और उम्रे कौन करता है? मुसलमान करते हैं या हिंदू? बता दें आप मुझे। हिंदू जाते हैं कभी हज करने? नहीं। वहां कौन हज करने जाता है? यहाँ हाजियों की खिदमत कौन करता है? मुसलमान करते हैं ना, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, खुद को दीन इब्राहिमी पर कहते थे, खुद को मुसलमान कहते थे। लेकिन उनके अकीदे में बहुत बड़ी खराबी आ गई थी कि वो एक अल्लाह को रब मानकर उसकी इबादत में इत्तेफाक नहीं करते थे। कहते थे कि इन बुजुर्गों को भी हम शामिल रखेंगे, इनके बगैर हम कुछ नहीं है। ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये हमारी बिगड़ियां बनाते हैं, ये हमें अल्लाह से लेकर देते हैं। तो ये जो अल्लाह से लेकर देने वाली बीमारी है, ये मुशरिकीन मक्का में भी पाई जाती थी और अब आजकल के मुसलमानों में भी पाई जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकीन मक्का के खिलाफ जंग की, तलवार उठाई। वो खुद को मुसलमान कहते थे। अब आप आज सोचें कि अगर आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाए तो किन किन के खिलाफ तलवार उठाई जाएगी। सोच लें आप, खुद अंदाजा लगा लें कि आज अगर अल्लाह के रसूल दुनिया में आ जाए तो जो मुशरिकीन मक्का का अकीदा था वही जिन मुसलमानों ने अपना लिए हैं अकीदे, क्या होगा फिर उनका। आशिक रसूल बने फिरते हैं, सजदा अल्लाह को और वास्ते वसीलों में। नाउजुबिल्लाह। फरमाया ये भी हुक्म दिया गया कि जंग के लिए माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो, क्योंकि उस वक्त के मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त और कड़ी आजमाइश थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में डाल दिए जाओगे, तुम पर आजमाइशें नहीं आएगी? हालांकि तुमसे पहले लोगों पर इतनी आजमाइशें आई कि वो हिला मारे गए। और यहाँ तक के पुकार उठे कि कब आएगी अल्लाह की नुसरत। तो क्या तुम ऐसे ही जन्नत में डाल दिए जाओगे? तुम्हें जो इतनी बड़ी नेमत मिली है, अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है, कुरान तुम्हारे पास वही के जरिए उतर रहा है, तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर, ये बहुत बड़ी नेमत है। और तुम्हारे लिए फिर अजर भी तो बहुत बड़ा है ना। आओ माल और जान के साथ। ये भी हुक्म दिया गया कि जंग के लिए माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। अगर तुम जंग नहीं करोगे तो दुश्मन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हें हलाक कर डालेगा। क़यामत तक के लिए ये उसूल समझा दिया गया है समझने वालों के लिए। फिर रुको नंबर 25, पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल करो। पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल करो। ये क्या आधा इधर और आधा उधर? जैसे मैंने आप लोगों को कल मिसाल दी थी कि अगर आपकी अल्लाह के साथ जो बैटरी है, जो कनेक्शन है, वो 50% है, तो फिर जरा डामाडोल हैं आप। कुछ गुनाह भी शामिल है, कुछ नेकियां भी शामिल हैं। नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। इस्लाम में तो पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म है ना। उसमें कोई तखफीफ नहीं होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन है, साफ। के 25वें रुकू में एक तो ये कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और फिर ये भी हुक्म दिया गया कि मनासिक हज का जिक्र है। हज के मौके पर दुआओं के लिए वसी वक्त होता है। कुछ बदनसीब वहां पर सिर्फ अल्लाह से दुनिया मांगते हैं, तो उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। अलबत्ता जो लोग अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयां मांगते हैं, कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन नार,
ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے، یہ خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ آدھے اسلام پر عمل کر رہے اور آدھے کو چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو اور کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی، جیسے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ دنیا کی ایونٹس، دنیا کی خواہشات، دنیا کی رسم و رواج ہی نہیں ختم ہو رہے، کہ ابھی تو بچہ بڑا ہو رہا ہے، اسکول پڑھ رہا ہے، اب کالج پڑھ رہا ہے، اب انجینئر بن رہا ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے، اب اس کے بچے ہو گئے، اب اس نے اپنے بچوں کو اپنی شادی شدہ لائف کو دیکھنا ہے، قرآن کیسے پڑھے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھنی یہ نہیں پتا، بزنس کیسے کرنا ہے، حلال اور حرام کا کیسے فرق کرنا ہے یہ نہیں پتا، بزنس کرنے کا پتا چل گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے مترادف ہے، یعنی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے تو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو اور کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی، ایسی غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا جس نے شیطان کی قدموں کی پیروی کی اور پھر کچھ ادھر کچھ ادھر ڈاما ڈول رہے، اللہ کے ساتھ بھی کنیکشن رکھا ہوا ہے اور شیطان کی سے بھی دوستی کر رکھی ہے، نماز پڑھ لی، ادھر اللہ کی مان لی، ادھر شیطان کی مان کر سود خوب دھنا دھن کما رہے ہیں، سود سود پر سود، سود پر سود کھا رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں چلے گا۔ رکو نمبر 26، جنت کا حصول آسان نہیں ہے، ایسے نہیں مل جائے گی جنت۔ 26ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ صحابہ کرام کو، ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں، ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، تاکہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے، یہاں تک کہ رسول اور خود اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا سن لو، اللہ کی مدد پہنچا ہی چاہتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر عنوان ہے جنت کا حصول آسان نہیں۔ 26ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے۔ کسی شاعر نے خوب کہا جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ کوشش رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور پھر جان قربان کرنا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی مصیبتوں سے تو جان چھٹ جاتی ہے اور مقام شہادت مل جاتا ہے اور جنت میں قیام مل جاتا ہے، یہ ہے خوش نصیبی اگر کوئی سمجھے۔ کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔ رکو نمبر 27 کا عنوان ہے کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔
27वें रुकू में मोहतरम महीनों, कौन से महीने हैं मोहतरम महीने? रजब, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम। मोहतरम महीनों में जंग, शराब और जुए की हुर्मत और यतीमों के हुकूक के बारे में अहकामात हैं। हुर्मत वाले महीनों में जंग के हवाले से इरशाद हुआ कि बिलाशुबा इन महीनों में जंग करना मना है, अलबत्ता जो लोग कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह की राह से रोक रहे हैं और शिर्क कर रहे हैं, उनके जराइम इससे भी ज्यादा बड़े हैं। यानी कि एहतराम महीने में जंग करने से भी ज्यादा बड़े हैं। वाज़ेह किया गया कि जन्नत के सही उम्मीदवार वो लोग हैं जो ईमान लाए, अल्लाह की राह में हिजरत की और फिर मालो जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया। सहाबा किराम देखे ना, मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। अब मुशरिकीन मक्का ने अजियतें देना शुरू कर दी। इतनी अजियतें दी कि हिजरत करके मदीना आए, अपने घर बार अहलो अयाल सबको छोड़कर आ गए, सारे बिजनेस सारी चीजें छोड़कर कुर्बानी देकर सब खाली हाथ हिजरत करके मदीना आ गए। मदीना में अल्लाह ताला ने उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अंसारी खिदमत के लिए, इस्तकबाल के लिए पहले से ही तैयार कर दी कि ताकि उनको उस महरूमी का एहसास ना हो, क्योंकि वो ईमान लाए थे ना। अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ नहीं कि उनके दिलों को तसल्ली देना देते दिए रखना चाहता है कि कोई गम ना हो। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आगे से इनके इस्तकबाल के लिए लोग तैयार कर दिए अल्लाह ताला ने। फिर वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत तालीम और तरबियत का नतीजा था, जो मक्का में आकर अल्लाह के रसूल से तालीम लेते थे और फिर मदीना जाते थे, इस्लाम फैलाते थे। ये सिलसिला तो शुरू हो चुका था। फिर जब वो हिजरत करके आए तो फिर अल्लाह ताला ने कहा अब तुम्हारी, मक्का में तो तुम्हें हुक्म नहीं था जिहाद का, जंग का, लेकिन अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सर पर दौड़ रहा है, आ रहा है अटैक करने के लिए, तो तुम भी उठाओ, फिर निकलो तुम भी। फिर जब तुम्हारा दुश्मन तुम पर चढ़ाई करे तो तुम फिर आराम से तो नहीं बैठे रहोगे गाजर मूली की तरह। फिर फरमाया अल्लाह की राह में हिजरत की और फिर मालो जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया। कितनी बड़ी कुर्बानी दी, माल भी दिया, जिहाद भी किया, घर बार भी छोड़ आए, अपने प्यारों को भी छोड़ दिया अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। फिर जब यहाँ आए तो फिर यहाँ पर अब हुक्म आ गया जान और माल से कुर्बानी दो। माल भी खर्च किया जो बचा कुचा था या जिसके पास ज्यादा था, और फिर जानों से भी कुर्बानी दी अल्लाह की राह में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह की राह में माल लगाने का आला दर्जा यह है कि इंसान जरूरत से जायद हर शे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। उस वक्त के मुसलमानों के लिए ये हुक्म था, और उस वक्त के मुसलमान तो अपने घरों के सारे सारे सामान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए। उनसे पहले उमर फारूक लेकर आए अपने घर का आधा सामान, और देखा कि अबू बकर तो सबकत ही ले गए, सारा ही सामान ले आए। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पेश पेश थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो साथी ही इतने प्यारे थे। मिसालें हैं, मिसालें बेहतरीन। फिर है रुको नंबर 28 में खवातीन से मुतालिक मसाइल हैं। खवातीन से मुतालिक मसाइल में 28वें रुकू में हैज के मसाइल आ जाते हैं, कसम के मसाइल आ जाते हैं। कसम का कफारा है, अगर कोई कसम खा ले कसदन, यानी कि इरादे से, पक्के इरादे से, सच्ची पक्की कसम खा ले अल्लाह की कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये, अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगी या वो, और अगर इंशाअल्लाह ना कहे। हदीस में आता है कि अगर कोई कसम खाकर इंशाअल्लाह कह दे तो वो अगर कसम पूरी ना करे तो उसकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन अगर कसम खाकर इंशाअल्लाह नहीं कहा और कसम पर डटे हैं, पक्के हैं, और फिर कसम पूरी नहीं की जा रही, तो उसका कफारा क्या है? मुसलसल 3 दिन के रोजे रखने। अगर 3 दिन के मुसलसल रोजे नहीं रख सकते, यानी कि तोड़ने नहीं है कि आज रख लिया तो अब परसों रख लूंगी, नहीं, आज कल और परसों 3 दिन के मुसलसल रोजे रखने हैं, ये कसम का कफारा है। या फिर 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना है। तीन है ऑप्शन, या 3 रोजे रख लें, या 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दें। ये है कसम का कफारा। और तलाक के मामले में भी काफी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं तफसीर में, और अभी जो लास्ट टाइम मैंने दूसरा पारा करवाया था उसमें भी काफी डिटेल से बता दिया था। खातून की इद्दत के बारे में अहकामात हैं, खातून की जो बेवकी की इद्दत है या तलाक की इद्दत है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं, या खुला की इद्दत है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा कुरान में इतनी ज्यादा डिटेल और टाइम नहीं होता जिसे हम यहाँ पर बयान कर सकें।
रुको नंबर 29 हम पढ़ने जा रहे हैं, तलाक की अकसाम। 19वें रुको में तलाक की मुख्तलिफ अकसाम का जिक्र किया गया। मामला अगर 2 तलाकों तक हो तो ये तलाक रजई है, यानी कि अभी मियाँ बीवी आपस में रुजू कर सकते हैं, मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकते हैं, 3 हैज से पहले रुजू कर लें तो। कि शौहर ने तलाक दिया और बीवी घर में ही रहेगी, शौहर के रोती धोती अपना सामान और बोरिया बिस्तरा समेट कर अपने शौहर के घर नहीं जाएगी कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, अपने शौहर के घर रहेगी। और फिर जब गुस्सा खत्म हो जाएगा और मियाँ बीवी दोनों में अगर मिल लें तो उनका रुजू हो गया, वो मियाँ बीवी ही है। अगर शौहर ने 3 तलाकें दे दी हैं तो ये तलाक मुखलिस है, अब रुजू नहीं हो सकता। यानी 2 तलाक के बाद रुजू हो गया, आप मियाँ बीवी बनकर रह रहे थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, ठीक है, फिर गुस्सा आया, शौहर को तलाक दे दी, तो अब औरत अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अपने अम्मा पापा के घर जा सकती, पहली और दूसरी तलाक में नहीं। अब रुजू नहीं हो सकता तीसरी तलाक के बाद, इसके इ, इ, इसलिए कि खातून किसी और मर्द से निकाह करे और वो शख्स अगर वफात पा जाए या इत्तफाकी तौर पर उसे तलाक दे दे, ये नहीं कि हलाले के चक्करों में पड़ जाए। हराम है हलाला, हलाला करने वालों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत। तो अब साहब का शौहर से निकाह किया जा सकता है इत्तफाकी तौर पर, कि अगर दूसरा किया था और अगर वो फौत हो गया है या उसने इत्तेफाक की तौर पर तलाक दे दी है तो फिर अब वो अपने साहब का पहले शौहर से कांटेक्ट करके निकाह कर सकती है, अब वो उसके लिए हलाल है। 30वें रुकू में रज़ात और बेवा, जो बच्चे को दूध पिलाने के अहकाम आते वो, और बेवा खातून की इद्दत के हवाले से बयान किया गया है। बेवा खातून की इद्दत 4 माह 10 दिन। रुकू नंबर 21 में रुखसती से पहले तलाक। रुखसती से पहले तलाक जो है 21वें रुकू में उस तलाक के हवाले से हिदायत है जो रुखसती से पहले ही दे दी गई हो। इन हिदायत के बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 233 38 में फरमाया, हाफिजू अला सलावाती वस्सलावातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो और बेहतरीन नमाज पढ़ो और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो। ये जो यहाँ पर है ना 21 सिर्फ में उसे में उस तलाक के हवाले से हिदायत है जो रुखसती से पहले दे दी गई हो, उनके हिदायत के बाद, यानी कि उनका उसका भी जो महर है आधा है, और वो देकर रुखसत, यानी कि ये सारे मामलात किए जाएं, और उसकी कोई इद्दत नहीं है जो रुखसती से पहले ही हो गई। और खुला की जो इद्दत है, जो औरत खुद तलाक लेती है उसकी इद्दत 1 हैज है, 1 माह 1 हैज, 1 माह यानी कि 1 हैज। अब उस हैज की मुद्दत का नहीं मालूम कि 1 हफ्ते बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए, तो 1 हैज आना ही उसकी मुद्दत है। फिर नमाज के बारे में आए कि कौन सी नमाज, वुस्ता दरमियानी, कौन सी नमाज है, ये असर की नमाज, उसकी हिफाजत के लिए खास तौर से हुक्म आया है कि नमाज में इंसान अल्लाह के सामने जाकर अहद बंदगी को ताज़ा करता है। इंसान बार बार कहता है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांग चाहेंगे। कितना बड़ा इकरार है ना ये। और फिर जब हम अल्लाह की ही इबादत की बंदगी का इकरार करते हैं, अल्लाह ही से मदद का इकरार करते हैं, फिर हम किसी दूसरे दर पे, आस्थानों पर, मज़ारों पर क्यों चले जाते हैं? वो लोग क्यों चले जाते हैं? जब इधर नमाज पढ़ी, मस्जिद में अल्लाह से कहा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मस्जिद से बाहर आए, सामने या दूसरी गली में मजार है, वहां पर भी सलामी देने चले गए, दुआ मांगने चले गए। तो ये कैसा इकरार था? ये लाशऊरी इकरार था ना, पता ही नहीं कि हमने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहा है, इसका तर्जुमा क्या है, इसकी गहराई क्या है, मैं अल्लाह से क्या इकरार करके आया हूँ और यहाँ आकर इकरार चंद लम्हों में तोड़ दिया मैंने। सरकशी ने कर दिए धुंधले नपूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लोहे जबी ताजा करें। इधर उधर क्यों जाते हो अल्लाह के दर को छोड़कर, और अल्लाह का दर लेकर भी तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो। इधर नमाज पढ़ी और दूसरी सामने यहाँ आगे पीछे जहाँ गए हैं तो वहां पर मजार आ गया, वहां भी हाजिरी दे दी जाकर। ऐसा ईमान नहीं चाहिए अल्लाह को, मिलावटों वाला, ऐसी गंदगी शिरक की नहीं चाहिए अल्लाह ताला। साफ सुथरा ईमान चाहिए जो अल्लाह ताला से ही कनेक्ट रहे।
اللہ تعالیٰ ہی سے کنیکٹ رکھیں اپنے آپ کو. اپنی اپنے ایمان کا لیول چیک کرتے رہیں. اپنے دل کی بیٹری کو چیک کرتے رہیں کتنی چارج ہے اللہ سے. جو انسان بار بار اس عہد بندگی کو دہرا رہا ہو اسی سے یہ امید کی جا سکتی کہ وہ اپنے تمام معاملات میں خواہ معاشی ہوں یا عائلی اللہ کا کہنا مانے گا اور کسی قسم کی زیادتی اور تقوی کے خلاف کام نہیں کرے گا. زیادتی کیا ہے؟ اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے دروں پر جانا. اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگنا. یہ سب یہ زیادتی کے ہی تو کام ہے اور کیا ہے. تقویٰ ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے. یہی بیٹری کی چارجنگ ہوتی ہے. انسان کے دل کا کنیکشن جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تقویٰ ہی انسان کو چارج رکھتا ہے، اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اللہ سے کنیکٹ رکھتا ہے. اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے. رکو نمبر 32 ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو اس پارے کا آخری رکو ہے. اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے. 20ویں رکو میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. بشارت دی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنی ذمہ قرض حسنہ قرار دیتا ہے. قرض حسنہ قرض قرض کے طور پر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے خاص طور سے اللہ کی راہ میں تو وہ قرض کے طور پر قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا. اسی رکو میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت پیش کی گئی. بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دے دی تھی جالوت تالوت کے ذریعے. تالوت جو تھے وہ داؤد علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور انہیں جو ہے شریعت نافذ کی ان پر، زبور نازل کی ان کے لیے. یہ وہ تھے جن کو بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، خلیفہ مقرر کیا گیا تھا. پھر ان کے ساتھ جا کر انہوں نے یروشلم فتح کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے بنی اسرائیل پر. جب یہ انعام ہو گئے تو رفتہ رفتہ وہ دنیا داری میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی. پھر غالب آ گئی. جب دنیا داری میں پڑتا ہے انسان تو پھر غالب آ جاتی ہیں دوسری قومیں اور وہ اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے. اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیا. پھر دوبارہ زندہ کر دیا. انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی. اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. جب یہ گئے تھے طالوت کے ساتھ جنگ کرنے، اسی کی بات ہوئی کہ وہ اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے. پھر وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا یروشلم. تو اللہ نے ڈر کر جب نکلے تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیا ان کو. انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی. اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے نبی اس وقت کے نبی حضرت سموئیل سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی. نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں علم کی اہمیت ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور جسمانی قوت سے نوازا تھا. اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے چونکہ جنگ کے لیے ضروری ہے علم اور جسمانی قوت. اللہ ہمیں بزدلی، بخل اور قیل و قال سے بچائے. یعنی کہ یہ جو سوال و جوابات تھے، یہ جو بیماری تھی یہ ان میں موجود تھی. جب گائے کا حکم دیا گیا تو تب بھی انہوں نے بہت سوالات کیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب یہ تمہارے لیے خلیفہ مقرر کر دیے گئے ہیں، بادشاہ مقرر کر دیے گئے ہیں، اب ان کی پیروی کرو، تو انہوں نے ان کی بھی خد و خال میں کیل و کال نکالنے شروع کر دیے کہ یہ تو غریب ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں بادشاہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انہیں بتا دے کہ اللہ کے نزدیک اہمیت علم کی ہے، مال کی نہیں. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا میسیج ہے اس میں؟ اللہ ہمیں بزدلی، بخل اور قیل و قال سے بچائے. یعنی کہ ایسے کام، ایسی چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی گزشتہ اقوام کی جو وہ کر چکے ہیں، ہم بھی ویسے نہ کرنے لگے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی.
اور اپنی راہ میں جمال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ یہ دعا ہے۔ یہ مختصر خلاصہ مضامین قرآن کا دوسرا پارہ آج ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس کا علم ہمارے دلوں میں اتارے قرآن مجید کا، اور ہمیں اس سے بعمل بنائے، اور ہمارے دلوں میں تقویٰ اتارے، اور ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل فرمائے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، جیسا جیسے ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں پھر اس پہ جما دے، اور اسی پر ہمیں موت ہو، اور اسی ایمان پر ہمیں موت آئے، اور ہم ایمان کی حالت میں آخرت کے دن اٹھائے جائیں۔ آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل تیسرے پارے کے ساتھ مختصر خلاصہ مضامین قرآن تیسرے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔